السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 14 کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل ہی آدمی ایسے تھے جو ایمان لائے. قلیل ہی یعنی کہ بہت کم ہی لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے. اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے. اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا. یعنی کہ سارے کے سارے لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو یہ ڈر موجود تھا ان کے دلوں میں، کیونکہ وہ بہت عرصے سے فرعون کی غلامی میں تھے اور ذلت کی زندگی گزار رہے تھے. ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم غلام تو ہیں ہی، اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ غلام ظاہر اپنے آقا کی مرضی کے خلاف شادی بھی نہیں کر سکتا. تو انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے اس غلامی کے دور میں بھی اگر فرعون کی اجازت کے بغیر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو فرعون ہم پر مظالم مزید بڑھا دے گا. اور اس وجہ سے وہ بہت ڈر رہے تھے فرعون سے کہ کہیں اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو فرعون ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ انہی کو فرعون اور اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف پہنچائے جانے کا ان سب لوگوں کو ڈر تھا. بنی اسرائیل ویسے تو فرعون کی غلامی میں ذلت کی زندگی برداشت کر ہی رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ انہیں اس وجہ سے مزید تکلیف کا اندیشہ تھا. لیکن ایک یہ وجہ تھی، انہیں ایسا لگتا تھا. ایک اور وجہ یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اوپر کبھی جب بھی ایسے حکمران مسلط کرتا ہے تو اس میں کئی حد تک اس قوم کی اپنی بھی غلطی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون سے نجات دی تو اس کے باوجود پھر سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ پھر سے بچڑے کو معبود بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دلوں کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی ہو، یعنی ان کی رگوں میں بھی اس کی محبت شامل ہو. تو یہ در حقیقت یہ لوگ جو تھے یہ حالانکہ یہ تھے غلام، لیکن وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، لیکن وہ سارے کے سارے غلام ہونے کے باوجود بھی یہ سارے کے سارے حد سے باہر نکل جانے والے لوگ تھے. یہ سب کے سب حد سے باہر نکلے ہوئے لوگ تھے، لیکن کم ہی لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر پھر انہیں پختگی حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے جس ذلت اور رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اس لیے وہ سخت پریشان تھے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے. جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. سورہ الاعراف کے اندر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھا ہے. تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی کہا کہ آمنتم باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، فعلیہ توکلوا، بس اسی پر تم سب کو توکل رکھنا چاہیے، ان کنتم مسلمین، اگر تو تم مسلمان ہو. ان لوگوں نے آگے سے کیا کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی ہم کو ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جو کہ فتنے والے لوگ ہوں، ہمیں فتنے والے لوگوں سے محفوظ کرنا۔ دیکھیں کتنی جاہل قوم، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ ہمیں فتنے والی قوم میں شامل نہ کرنا۔ اور ہم لوگ فتنہ پھیلانا کوئی بڑی چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ وَنَجِّنَا، اور نجات دے ہم کو۔ توکل کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں نجات دے ان لوگوں سے جو کافر قوم ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے کو یہ ملتی ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اس دعا کو مانگنے سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم پوری طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ بات ایک اور شیئر کرنا چاہوں گی، کہ ہم لوگ سارے سمجھتے ہیں کہ استخارہ کر لینا بہت ضروری ہے، ہر معاملے میں استخارہ کر لیجئے، لیکن استخارہ کرنا مسنون ہے، سنت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن مشورہ کرنا واجب ہے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگ باتوں کو، کاموں کو چھپا چھپا کر کرتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بہت ساری چیزوں میں مات کھا جاتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم مشورہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کامیابیاں زیادہ تھیں، حسد کم تھا، آج حسد بڑھ گیا ہے کیونکہ آج ہم چیزوں کو چھپانا زیادہ سیکھ گئے ہیں اور ہم اپنی خوشیوں کو شیئر نہیں کرتے اپنے ان لوگوں سے، اپنے ان عزیز و اقارب سے، اپنے ان قریبی رشتوں سے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ مشورہ کرنا واجب ہے اور استخارہ کرنا مسنون ہے، اس لیے مشورہ لازمی کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے پھر اس کام کو اللہ پر چھوڑ دیجئے، پھر استخارہ کیجئے۔ استخارہ کیا ہے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی۔ لیکن ہم لوگوں کا توکل ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے بھی پہلے اللہ پر توکل کیا اور پھر توکل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، یعنی وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی اپنے گھروں کو ہی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو مسلمانوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف کر لو، تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے، باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، جہاں تمہیں فرعون کے کارندے دیکھیں اور تمہیں جہاں پر ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے گھروں میں ہی چھپ کر ہی نماز ادا کر لو۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز ان کو بھی پڑھنا پڑتی تھی، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو افضل ترین اوقات میں اپنے سامنے حاضر ہونے کے لیے بلائے، ہم سے ایسے ناراض نہ ہو کہ ہم اس کے سامنے حاضر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زندگی کے سامان یعنی کہ سامان زینت یعنی کہ زندگی کا سامان اور طرح طرح کے مالی دنیاوی مال اور دنیاوی زندگی کی آسائشیں عطا کر دی ہیں، زندگی میں ہی عطا کر دی ہیں۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں یہ ساری چیزیں تو نے ان کو کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کرے۔
اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نصف نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. انہوں نے کیا کہا ربنا لیضلوا عن سبیلک کہ اے اللہ کیا تو نے اس لیے ان کو دیے ہیں، اے ہمارے رب تو نے ان کو یہ مال اور متاع اور یہ زینت دنیا کی اس لیے دیے ہیں کہ وہ ہمیں تیری راستے سے بھٹکا سکے. ربنا یہ وہ دعا کر رہی ہیں، کون دعا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. ربنا اطمس على اموالهم اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نست و نابود کرتے. علی اموالہم واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو مزید شدت سے سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ سو یہ ایمان نہ لانے پائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. یعنی وہ دردناک عذاب کو جب تک وہ دیکھ لیں اس وقت تک یہ ایمان ہرگز نہیں لے کر آئیں گے. اور جب انسان کے پاس عذاب آ جاتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے دیکھ لینے کے بعد اس کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے، اور اس کا ایمان لانا پھر اللہ تعالیٰ ایکسپٹ بھی نہیں کرتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ان کے حق میں انہوں نے یہ بد دعا فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمایا ہے. یہ بد دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی بارے میں اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں اور ملائہ اور اس کے سرداروں کے بارے میں کہ اللہ تو ان کے مال کو نصف نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ حتیٰ کہ یہ تیرے دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. پوچھا کہ کیا تو نے یہ مال اس لیے دیا ان کو کہ یہ ہمیں تیرے راستے سے بھٹکائیں؟ کہ آج میرا اور آپ کا یہ حال نہیں کہ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مال اور متاع اور دنیا کی ہر آسائش ہوتی ہے ان کے پاس تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں. اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بددعا کا جواب دیا. قال قد اجیبت حق تعالیٰ نے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا. یعنی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی دعا کو قبول فرما لیا. فاستقیما ولا تتبعانی عنی سبیل الذین لا یعلمون. اور اللہ تعالیٰ نے مزید کیا ارشاد فرمایا کہ سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے، جو نہیں جانتے. تم لوگ ثابت قدم رہو، فاستقیما تم لوگ قائم رہو اور ان لوگوں کی اتباع ہرگز نہ کرنا جو لوگ نہیں جانتے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اپنی بددعا پر قائم رہنا چاہے اس کی ظہور میں تاخیر ہو جائے کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے، لیکن ہم اسے مکمل کرتے وقت کب مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت کو بیان نہیں کیا. یہ خالص ہماری مشیت اور حکمت پر موقوف ہے کہ ہم اس بددعا کو کب قبول کرتے ہیں. لیکن چند مفسرین کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس بددعا کو مکمل ہونے میں 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس بددعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا. اور بددعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ اور دعوت بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدوجہد جاری رکھنا. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے سنت اس کے قانون اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے تم ان کی طرف مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جلد یا دیر سے اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا قبول کرنے کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سمندر سے پار کر دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو جب فرعون نے دیکھا کہ وہ وہاں سے نکل رہے ہیں تو فرعون نے ان کے پیچھے پیچھے اتباع کی، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اور اس کا لشکر بھی بغیاً وعدواً، بغاوت یعنی کہ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے وہ وہاں پر ان کے پیچھے چلا کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ہم ان کو ایسے ہی مار دیں گے. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، قال کہا، پھر کس نے کہا؟ کس نے؟ فرعون نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت، کہ کیا کہا اس نے؟ کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. آمنت بھی بنو اسرائیل، اس نے کیا کہا؟ کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہو گیا. اور اس کی کیا کہا اس نے؟ لا الہ الا، کہ اس معبود کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو دعا کی تھی کہ جب وہ دردناک عذاب کو دیکھیں گے اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب کیا ملا ان کو اس کو جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے. الآن، اب وقد عصیت، حالانکہ تو نے سرکشی کی، تو اس سے پہلے بہت سرکشی کرتا رہا. قبل، اس سے قبل. وکنت من المفسدین، اور تو مفسدوں میں داخل رہا ہمیشہ ہی. تو ہمیشہ ہی تو مفسد رہا، تو اللہ کی زمین میں ہر وقت فساد برپا کرتا رہا، ظلم و زیادتی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے. ننجی کا بھی بدنی کا، تیرے بدن کو نجات دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ تو بن جائے نشانی ان لوگوں کے لیے، عبرت کا نشان بن جائے جو کہ تیرے بعد آئیں گے. خلفکا، آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ننجی کا بھی بدن کا، کہ ہم تیری صرف اور صرف بدن کو نجات دیں گے. آج تجھے نجات نہیں ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے بدن کو محفوظ رکھا ہم سب کے لیے، کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو ختم نہیں ہونے دیا، ڈیکمپوز نہیں ہونے دیا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں.